اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کی طرز میں حال اور مستقبل کا ایک انتہائی پر اثر امتزاج موجود ہے، اور کوئی بھی غور و فکر کرنے والا انسان بآسانی اپنے حال کو بہتر بنانے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے حال کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ ماضی خود بخود بہتر ہوتا جائے گا اور مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ حال تو ایک لمحے کا نام ہے جو اگلے ہی لمحے ماضی میں بدل جاتا ہے، اور ہماری ساری زندگی انہی لمحوں سے عبارت ہے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے وسیلے سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن یہی نام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن الحکیم، قرآن حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ طرز فکر اور طرز عمل سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اب اس طرز فکر اور عمل کی جو مزید وضاحت ہے، اس کے لیے اس کتاب میں کچھ پچھلی قوموں کے احوال جو ہیں وہ بطور مثال بیان کیے گئے ہیں، جس سے کوئی بھی معمولی عقل اور سمجھ والا آدمی جو ہے وہ اگر غور و فکر کرے گا تو وہ اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ایسے علوم اور ایسے فنون بھی موجود ہیں جن تک رسائی حاصل کرنے والے حقیقی طور پہ خلیفہ فی الارض بن سکتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہیں مرسلین میں سے، رسولوں میں سے۔ رسول ہوتے ہیں جنہیں بھیجا جاتا ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ خبر دے رہی ہے، اگر پچھلے سے آپ ملا کے پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ تیسری آیت اس بات کی بھی خبر دے رہی ہے کہ محض کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کوئی اس کی تعلیم کرنے والا اور اس کے مطابق تربیت کرنے والا موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کریم نے کوئی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ نبی اور رسول بھی بھیجے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کتاب کے اسرار و رموز ان سے آگاہ کرے۔ اب اس بات پر غور کرنے سے نبی اور رسولوں کو مبعوث کرنے کے 3 بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ واحد کی طرف متوجہ کرنا اور صرف اسی کی بندگی کی تلقین کرنا۔ دوسری بات، لوگوں میں اچھائی اور برائی کا جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنا۔ اور تیسری بات، جو لوگ ایمان لے آئیں ان کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا۔ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یقیناً آپ ہیں مرسلین میں سے اور آپ ہیں صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم جس چیز پہ استقامت کے ساتھ قائم رہا جائے، یا جس راستے کو آپ لگاتار فالو کریں۔ تو صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر جب آپ استقامت کے ساتھ سفر کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی راہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ کریم سے کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ کامیابی کا وہ راستہ ہے جو بندے کو سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 69، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے جو اسی صراط مستقیم کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
انعمت علیہم، اور وہ انعمت علیہم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہیں، اور جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ معیت میں ہوگا ان لوگوں کی جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہیں نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور کیا ہی خوب ہیں یہ ساتھی۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل فرمایا ہے اس عزت والے مہربان نے۔ اب اللہ کریم کے پاس سارے اختیارات ہیں، لیکن اس نے کوئی چیز زبردستی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت کے جو 2 سرچشمے ہیں ان سے نوازا ہے، ایک قرآن مجید اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو بھیجنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ متنبع فرما دیں لوگوں کو کہ نہیں متنبع کیے گئے ان کے آبا تو وہ ہیں غافل۔ ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اب انسانوں کی اکثریت اپنے باپ دادا کی پیروی کرتی ہے۔ اگر باپ دادا نیکی کی راہ پر ہیں تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گی، لیکن اگر وہ ظلمت اور سرکشی کے عادی ہیں تو پھر اولاد کا ان کے نقش پاک کے اوپر چلنا کچھ بعید نہیں ہے۔ جب ہمیں اس حقیقت کا علم ہے کہ ہر ایک کو اپنے کیے کا خود حساب دینا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے میں سے جو اکثر ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسم و رواج کو کیوں اختیار کرتے ہیں۔ اسی اگلی آیت نمبر 7، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے قول ان میں سے اکثر پہ تو وہ نہیں مانیں گے۔ لقد حق القول، بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے، ان پہ حق ہو چکا ہے۔ اب جب رسول لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے ہیں تو کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیتے ہیں، عام طور پہ منارٹی ہوتی ہے، جبکہ اکثریت جو ہے وہ نہ صرف اسے جھٹلاتی ہے بلکہ اس کی مخالفت پہ تل جاتی ہے، اس رسول کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں بھی طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب جب یہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قانون ربی کے مطابق وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تو بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق۔ اعناق گردن، اغلال توق، یہ لوہے کے بنے ہوئے کالر بھی ہو سکتے ہیں، یہ زنجیریں بھی ہو سکتی ہیں جن کے اوپر کسی کے گلے میں ڈلی ہوئی ہوں۔ فَإِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور یہ کہاں تک ڈلی ہوئی ہیں؟ یہ توق جو ہیں یہ ٹھوڑی تک ڈلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو گردنیں ہیں وہ بالکل اوپر رہ گئی ہیں، اب وہ نیچے نہیں دیکھ پاتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ظلم اور تعدی جو ہے اس میں بڑھنے والے جو ہیں ان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں، یہ کالر گلے میں ڈلے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اور وہ حق سے پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ ایک آیت جو ہے اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پس منظر بھی ہے، اور بہت سارے مجاہدین جو ہیں وہ بھی اس آیت کو استعمال کرتے ہوتے اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہیں سوچتا، نہ وہ کچھ دیکھ پاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 جو ہے میں تھوڑا سا ایک اس کا پس منظر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ کے دار الندوہ میں ایک اجلاس ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے اور جلا وطن کرنے کی تجاویز کے اوپر ڈسکشن کی۔ اب ان پہ اتفاق نہیں ہوا، اور ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی
کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لیا جائے اور وہ سارے مل کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوں اور اس طریقے ان سے نجات حاصل کر لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا خون جو ہے وہ کسی ایک قبیلے پر بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا جو خاندان ہے تو اس میں پھر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ اب یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادے سے باخبر کر دیا اور مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ اب رات کے دوسرے پہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد نوجوانوں کی مشکوک سی حرکت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ طے شدہ پروگرام پہ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہدایت دیں اور گھر سے باہر تشریف لائے، اور یہ والی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تلاوت فرماتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے اور کافر جو ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ پائے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اب مساوی ہے یا یکساں ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں خبردار کریں، آپ انہیں آگاہ کر دیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لانے والے، یہ نہیں ان باتوں پہ یقین کرنے والے۔ جب لوگ ظلم اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ظلمات کے گہرے اندھیروں میں بھلائی کی کوئی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ صحیح راہ کو پہچان پاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہیں خبردار کرنا یا خبردار نہ کرنا برابری ہو جاتا ہے۔ انما تنذر، آپ تو اسے متنبع کر پائیں گے یا آپ کی باتوں کا اثر تو اس پہ ہوگا من اتبع ذکر، جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور محسوس کرتا ہے رحمان کو بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو بشارت دے دیں اسے بخشش کی اور اجر کریم کی۔ اب خبردار کرنے کا اثر تو اسی پہ ہوگا جو کھلے ذہن کے ساتھ کسی کی بات کو غور سے سنے گا، اسے سمجھے گا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ لیکن اگر سننے والے کا جو دل ہے وہ پہلے ہی سے حق کا پیروکار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہوگا تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کر دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم کتابت کر لیتے ہیں، ہم لکھ رکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیجے اور جو آثار چھوڑے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے گن رکھا ہے ایک امام مبین میں۔ اب ہر ایک کے اعمال کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، اور موجودہ دور زندگی کے بعد والی جو منزل ہے اس کا پورا انحصار اس عالم میں کیے جانے والے اعمال پر ہے۔ اس آیت میں امام مبین کی جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، امام مبین اگر سیدھا ترجمہ کیا جائے انگلش میں یہ بنتا ہے مینیفیسٹ بک، یا پھر آپ کہہ لیں کلیئر رجسٹر۔ یہ اصطلاح یوز کر کے اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اور اس چیز کی کوئی بھی حرکت اللہ کریم کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے ہم اپنے محدود علم کی وجہ سے اس کا احاطہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب یہ پہلا رکوع تھا جس میں ایک کئی چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئیں، اور اب ایک ان کی عملی مثال جو ہے، یہ آیت نمبر 13 جو ہے یہ اس کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ اب آپ پیچھے دیکھیں کہ ایک کتاب آتی ہے، اس کے بعد رسول آتے ہیں، لوگوں کو اچھائی اور برائی کا شعور دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے، اور جو لوگ اس حق کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پیش کریں ان کے لیے مثال ایک بستی کے لوگوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے تھے اس کے پاس یا ان کی طرف مرسلین یا رسول آئے تھے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو رسول جو ہیں وہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر ہم نے ان دونوں کو تقویت دی ایک تیسرے کے ساتھ، فقالو، تو پھر انہوں نے یہ کہا، انا الیکم مرسلون، ہم ہیں تمہاری طرف بھیجے ہوئے، ہم ہیں تمہاری طرف رسول۔ اب یہ جو آیت نمبر 13 تھی، یہاں سے ایک بستی کا احوال جو ہے وہ ہمارے سامنے بطور مثال ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کی سنت رہی ہے، اور سنت ہے کیونکہ سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، کہ ہر جگہ اللہ کریم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس پیغام حق نہیں پہنچا۔ اب یہ بھی ایک روٹین ہی رہی ہے کہ جب بھی پیغام حق کہیں پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور اکثریت جو اس کا انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ آیت نمبر 14 جو ہے، اس سے ہمیں دو رسول آئے، جب ان کو جھٹلایا تو تیسرا جو ہے اس کو بھی تقویت دینے کے لیے بھیجا۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ سارے رسول ایک ہی پیغام لے کے آتے ہیں، چنانچہ اور سارے رسول ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب دو رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے کا ذکر آیا تو یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ قالو، اب انہوں نے تو جب رسول آئے تو انہوں نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہیں، اور جو پیغام حق تھا وہ لوگوں کو پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں رسپانس کیا ملا۔ قالو، بولے، ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی تم تو محض ہماری طرح کے ایک مثل ہو، مگر دیکھنے میں ہماری طرح کے ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل فرمائی رحمان نے کوئی شے۔ ان انتم الا تکذبون، یہ تم جو بتا رہے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ تم نے خود گڑھا ہوا ہے۔ اب عام طور پہ جو رسول ہے، آپ قرآن کریم سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول عام طور پہ اسی علاقے، اسی قوم اور اسی معاشرے سے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے درمیان پلتے بڑھتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، اور ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بھی بالکل عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، ان کا کردار مثالی ہوتا ہے، وہ وحی الہی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب جب ایسے لوگ جو ہیں، جب یہ لوگوں کو پیغام حق سناتے ہیں تو اکثر لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہی کے درمیان یہ جو ایک آدمی پلا بڑا ہے، انہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو ان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے، تو کوئی تو اسے جھوٹ قرار دیتا ہے اور کوئی اس رسول کو دیوانہ کہہ کے بلاتا ہے۔ اس طریقے سے جو آیت نمبر 16 ابھی آگے دیکھتے ہیں، قالو ربنا، اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالو ربنا یعلم، ان کا کہ ہمارے رب کو اس بات کا علم ہے، ہمارے رب کو یہ معلوم ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہارے لیے ایک پیغام حق دے کے بھیجا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پہ مگر صاف پہنچا دینا۔ بھئی ہماری ذمہ داری تو صرف اور صرف اس پیغام کو بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کو اپنے گھر شامل کیے تمہارے تک پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کے ذمہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کو بھی، دو کو بھی، چھپ کے بھی، کھلے میں بھی، ہر طرح سے، کیونکہ وہ اس مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انہیں حق کو جٹلانے کا انجام معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن نتائج کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار تو صرف اور صرف ایک امین کی طرح اس پیغام کو جس طریقے سے ملا آگے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ قالو انا تطیرنا بکم،
اب آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے ہم تو بدشگونی لیتے ہیں تمہارے سے. لئن لم تنتہوا، اگر تم منع نہ ہوئے، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اگر تم نے اپنا کام یہ جو شروع کیا وہ یہ نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں ایک سخت قسم کا عذاب، ایک المناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. یہ لفظ جو ہے تطیرنا، طائر اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ رے کہ فال بد لینا یا بدشگونی لینا. اب یہ اپنے آپ بندہ خود ہی یہ اندازے لگاتا ہوتا ہے. اب جب لوگ حق کا انکار کرتے ہیں تو عام طور پر انہیں خبردار کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے عذاب نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. لیکن جو حق درم لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور سنبھل جائیں، وہ اپنے رسولوں کو اس بات کا الزام دیں گے کہ یہ ساری مصیبت تو آپ کی وجہ سے آئی ہے، اور انہیں دھمکیاں بھی دیں گے. اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری بدشگونی یا جو فال بات تم خود ہی نکال رہے ہو، یہ بس تمہارے اپنے ہی اوپر ہے، تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. ان ذکرتم، کیا اس لیے یہ باتیں کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگوں حد سے گزرنے والے. کیونکہ جب کوئی حدیں کراس کرتا ہے تو پھر اس پہ قانون ربی لاگو ہو جاتا ہے اور پھر انہیں سزا ملتے جاتی ہے. اب ان دھمکیوں کا رسولوں پہ کیا اثر ہونا ہے؟ وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی گھاٹے کا سودا ہے، اور اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں انہی کے اندر رہنے میں عافیت ہے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، وجاء اور آیا ایک، من اقصى المدینۃ شہر کے دوسرے سرے سے، شہر کے پرلے سرے سے، رجل یسعی ایک مرد دوڑتا ہوا. یہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے کہ دو رسولوں نے پہلے دعوت دی اور جو ان کے ساتھ سوال جواب ہوا وہ آپ نے سن لیا. تو جیسے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قوت پہنچانے کے لیے، ہم نے تقویت دینے کے لیے ایک تیسرا جو ہے اسے بھیجا. تو اب یہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا ایک مرد. قالا، اور اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو ان رسولوں کی. نتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اجر کرو، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تمہارے سے کسی اجر کا، اور وہ بذات خود ہدایت کے اوپر ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں نہ عبادت کروں، میں کیوں نہ عبدیت کروں اس کی جس نے بھرپور اور صاف دیے ہیں مجھے، اور مجھے اسی کی طرف ہے لوٹائے جانا. اب آیت نمبر 20 اور 21 جو ہیں، اس میں وہی تیسرے شخص کا ذکر ہوا ہے جو ان دو رسولوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. اور ہمیں ان آیات پہ غور کرنے سے کچھ اور چیزیں جو ہیں جو رسولوں کے بارے میں وہ بھی پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، وہ پیغام حق پہنچانے کی ڈیوٹی کرنے پر لوگوں سے کسی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی کوئی ذاتی غرض جو ہے ان کے پیش نظر ہوتی ہے. دوسری بات، وہ بذات خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. یہ جو تیسری یہ جو آیت نمبر 22 تھی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے ہر طرح کے اوصاف دیے ہوئے ہیں، جس نے بھر دیا ہوا مجھے ہر طرح کی کیپیبلٹیز مجھے دی ہیں، ہر طرح کی صلاحیتیں مجھے دی ہیں، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اب ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کا اپنا کام ہے. جب بھی کوئی شخص غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرے گا
تو وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ یہ کائنات ایک انتہائی ماہر، ایک انتہائی علم رکھنے والے ایک ماورا ہستی نے اس نے ایک عظیم منصوبے کے تحت تخلیق کی ہے۔ نہ صرف تخلیق کی ہے بلکہ وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے، وہی اسے چلا رہا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کے کسی اور کو معبود، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، جو میرے ہر طرح کی جس نے کیپیبلٹیز مجھے دی ہیں، تو کیا میں اسے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤں، کسی اور کو معبود سمجھوں؟ این الرحمن بضر، اگر ارادہ کر لے رحمان مجھے کو نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو نہ کام آ سکے میرے ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ مگر جن کو تم کہتے ہو الہ بنانا، ان میں تو اتنی ہمت ہے ہی نہیں، ان میں تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اگر رحمان مجھے کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہ تو میرے کام آ سکتے ہیں، نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو تب تو میں ہو گیا ایک کھلی گمراہی میں، پھر تو میں اصل بات سے ہٹ گیا۔ انی آمنت بربکم، بلا شبہ میں نے تو مان لیا ہے، میں تو ایمان لایا ہوں اپنے رب پہ، تمہارے رب پہ، فاسمعون، تو پھر میری بات غور سے سنو، میری بات سنو، میں اپنے تجربے سے تمہیں بتا رہا ہوں چیزیں۔ اب جو آیت نمبر 23 ہے، بات ہم کر رہے تھے غیر جانبدار ذہن کی، تو غیر جانبدار ذہن کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ واحد ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی لیے وہی لائق بندگی ہے، اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، اور تمام مخلوق اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے اصلی خالق اور مالک کو ہی دیکھتی ہے، اور وہ خالق اور مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے مدد چاہیے کسی سے، نہ اسے کوئی اور چیز چاہیے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تو ایمان لیا تمہارے رب پہ، تو میری بات سنو۔ اب جو اس حقیقت کو جان لیتا ہے وہ تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی راہ چلنا سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا، یہ فرمایا گیا داخل ہو جا جنہ میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو بولا کاش میری قوم کو علم ہو جائے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کیجیے، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پا رہے ہیں، کیونکہ اگر جنت موجود نہیں ہے تو کس جنت کا اسے آرڈر دیا جا رہا ہے، کس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اب اس سے اگلی آیت بما غفر لی ربی، اب وہ کیا کہہ رہے بندہ، جب حکم یہ ملا ہے کہ داخل ہو جا جنت میں، کاش میری قوم کو علم ہو جائے، کاش جو میرے ساتھی ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے، بما غفر ربی، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کر دیا ہے مکرم لوگوں میں، اکرام والوں میں، جن کی عزت کی جائے، جن کی کو توقیر ہو۔ اب جو باتیں اگر آپ غور کریں ان چیزوں پہ، یہ جو پچھلی آپ 3-4 آیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں بخش اور اکرام کا باعث بن گئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1 اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان، دوسری اللہ کے رسولوں کی اتباع، اور تیسری چیز صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں نازل فرمایا ہم نے اس قوم پہ اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم کو نازل کرتے ہوتے، آسمانوں سے لشکر نہیں اترا کرتے، بلکہ اسی زمین پر ایسے عوامل پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جزا اور سزا کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک زوردار آواز، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صیحہ، چونکہ ایک زوردار آواز ہوتی ہے اور عام طور پہ ایسی آواز کسی دھماکے کی وجہ سے ہوتی ہے،
آپ نے دھماکہ کہنا چاہیں آپ دھماکہ کہہ دیں، آپ اسے ایک لاؤڈ ساؤنڈ کہنا چاہیں آپ لاؤڈ ساؤنڈ کہہ لیں۔ جب یہ ایسی آواز پیدا ہوئی فائزہ خامدون، تو بجھ کے رہ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اب اسی آیت میں ایک آواز کا قانون بھی رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ صیحہ ایک زوردار آواز جو کسی دھماکے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس سے پیدا ہو، کیونکہ ہمارے کان جو ہیں یہ صرف ایک لمیٹڈ سا ویو لینگتھ ہے ساؤنڈ کی جس میں یہ آوازیں سن پاتے ہیں، اور اگر کوئی آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی تو آپ کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور جسم کا پورا اعصابی نظام درم برم ہو جاتا ہے اور اس سے ڈیتھ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب کئی ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہتھیار ایجاد کیے ہوئے کہ جب وہ ویپن کسی جگہ پر ڈیلیور ہوتا ہے تو اس طرح کی آوازیں یا ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتی ہیں جو مخلوق کو ختم کر دیتی ہیں۔ یا حسرت العباد، کیا حسرت ہے بندوں پہ، کیا افسوس ایسے بندوں پہ۔ ما یاتی من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ نہیں رہتے ان کے ساتھ استہزاء کیے بغیر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور اکثر لوگ ان رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اور ان رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں تکالیف دیتے ہیں، ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اب ایسے طرز عمل پہ سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، الم یروا، کیا نہیں دیکھتے جو ایسے لوگ ہیں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہلاک کر دیا ہم نے اس سے پہلے کہ قرون، انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ ان کے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے۔ اب قرون کے لفظ پہ غور کریں۔ قرن، یہ قرون پلورل ہے قرن کا، اور قرن سے مراد ایک ہی زمانے میں یا ایک ہی دور میں اکٹھے رہنے والے لوگ ہیں۔ بعض اوقات اس سے مراد ایک جنریشن بھی لی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے ایک ہی جیسی طرز فکر اور طرز عمل کے وہ لوگ جو کسی زمانے میں اکٹھے رہتے ہیں وہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ بال ایک چیز تو واضح ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی مگر سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر ایک کو، نہ کوئی چھپ سکتا ہے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ کریم کے حضور ضرور پیش ہونا ہے۔ زندگی حرکت اور آگے بڑھنے کا نام ہے، یہاں کچھ بھی لوٹ کے نہیں آتا، حرکت ہمیشہ آگے کو ہوتی ہے، یہاں سے جانے والا اگلی منزل کا راہی ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَآیَةُ اللَّهُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے زمین مردہ، احییناها، ہم نے اس کا احیا کر دیا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے نکالے ہم نے اناج اور اس میں سے کھاتے۔ یہ اناج بھی ہو سکتا ہے، حبًّا، یہ اناج بھی ہو سکتا ہے، اور زمین سے جو معدنیات نکلتی ہیں، مختلف خزانے نکلتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یاکلون، کلو سے بنتا ہے، اور کلو ہوتا ہے کھانا، لیکن یہاں پہ اس کا میننگ اگر آپ کنزیوم لے لیں تو اس کا مطلب اور مزید واضح ہو جائے گا کہ یعنی اللہ کریم نے جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ان سب کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ان کو یوٹیلائز کرنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنا دیا ہم نے اس میں باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَنَابٍ، انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے پھول نکالے، فیہا،
اس میں سے من العجون چشمے، عجون جمع ہے عین کی، اور عین کہتے ہیں چشمے کو۔ اب یہ جو دو آیات ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں، اور جو اس سے پچھلے رکوع جب ہمارا مکمل ہوا تھا تو اس بات پہ تھا کہ زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہو جانے کے بعد سب کے سب جو ہیں انہیں اللہ کریم کے حضور پیش ہو جانا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے کا فیصلہ اعمال کے مطابق طے پا جاتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے سہولتیں پاتے ہیں، اور بری کارکردگی کرنے والوں کی زندگی مشکلات سے عبارت ہو جاتی ہے، اور اسی اگلے مرحلے کی وضاحت جو ہے وہ اس رکوع میں موجود ہے۔ اب یہ پہلی دونوں آیتیں دیکھیں جو 33 اور 34 ہیں، کہ جس طریقے سے ایک مردہ زمین پانی میسر آنے پہ دوبارہ جی اٹھتی ہے، یہ مردہ زمین آپ ایک بنجر زمین بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ مراد وہ زمین بھی لے سکتے ہیں جس سے ایک پہلی فصل کٹ چکی تھی، اب زمین بالکل خشک پڑی ہوئی ہے۔ جب دوبارہ اس کی تیاری کی جاتی ہے، دوبارہ اسے پانی دیا جاتا ہے، تو اس میں دوبارہ سے فصلیں اگاتے ہیں۔ وہ تو کہیں تو اس میں فصلیں اگاتی ہیں، اور کہیں طرح طرح کے پھلدار اور پھولدار پودے جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اب اسی مثال سے اگر ہم اسے اپنی زندگی کے اوپر منطبق کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ، اور اس سے اگلی جو آیات ہے جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں اس مرحلے کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان فرما دی گئی ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں یہ اس کے ثمرات، لِيَأْكُلُوا تاکہ کنزیوم کریں جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے، اس کے ثمرات جو وہ سمیٹیں، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ جو عمل کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں، مطلب یہ کہ جو اپنے ہاتھوں اعمال کیے تھے اس کے ثمرات جو ہیں وہ کنزیوم کرنے کے لیے اگلا مرحلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ افلا یشکرون، تو کیوں نہیں ہوتے شکر گزار، یا کیوں شکر نہیں کرتے؟ تو شکر کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ شکر کا ایک تو زبانی کلامی پہلو ہے کہ زبان سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا، جو اس نے نعمتیں، جو اس نے سہولت دے رکھی ہیں، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کو حکم الہی استعمال کرنا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے خلق فرمایا ہر چیز کو دو رخوں پہ، ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں، ہر چیز کو دو قسموں پہ بنایا ہے۔ مما تنبت الارض، جو نباتات ہیں زمین کی، ومن انفسہم، اور خود ان میں، ومما لا یعلمون، اور جن سے یہ ہیں لا علم۔ اب اس آیت میں یہ جو دونوں آیات تھیں 35 اور 36، تو 35 میں تو خاص طور پہ اگلے مرحلے کا جو مقصد ہے اور اس کی جو حکمت ہے وہ بیان فرما دی گئی، اور جو آیت نمبر 36 ہے اس میں یہ بات ایک بڑی قابل غور ہے، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کو دو رخوں پہ، ہر چیز کے جوڑے، ہر چیز کو دو قسموں پہ اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ تو اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ بھی دو طرح کے اسباب پہ قائم ہے، ایک شعوری اور دوسرا لاشعوری۔ اب پیدائش کے بعد جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک کافی عرصہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ غیر شعوری حالت میں گزرتا ہے۔ دوسری بات، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک حصہ نیند کا ہوتا ہے۔ اب نیند کا حصہ بھی غیر شعوری ہے۔ اب اگر بچپن کا حصہ اور ایک ایوریج آدمی جتنی وہ زندگی جیتا ہے اس کے جو سونے کا وقفہ ہے، جب آپ ان دونوں کو جمع کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً 50% ہماری ٹوٹل لائف کا بن جاتا ہے، جس میں ہم غیر شعوری کیفیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قانون ربی ہے اور زندگی اسی کے مطابق چلتی ہے۔ اب غیر شعوری حواس میں ہم ٹائم اینڈ سپیس کی جو پابندیاں ہیں اس سے آزاد ہوتے ہیں، جبکہ شعوری حواس میں ہم ٹائم اینڈ سپیس کے پابند ہیں۔ وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ، اب یہ مختلف نشانیاں یہاں سے جو ہیں اللہ کریم نے وہ ہمیں بیان فرمائی ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم پہ غور و فکر کریں اور ان سے ہماری زندگی سے متعلق جو مختلف فارمولے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ان کو ہم جان لیں۔ وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ،
اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات۔ نسلخو من نہارا، ہم ادھیڑ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فائدہ ہم مسلمون، تو جب بھی وہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔ یعنی لفظ نسلخو استعمال ہوا، اس کا روٹ ہے صلاح، کو ادھیڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ تو صلاح کا لفظ ایکچولی استعمال ہوتا ہے جب کسی جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، تو وہ کھال کا اتار لینے کا جو پروسیس ہے اس کو صلاح کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اندھیرے کے اوپر روشنی کی ایک چادر چڑھی ہوئی تھی، تو جب وہ چادر اتار لی جائے، کھینچ لی جائے، تو باقی پھر اندھیرا ہی رہ جائے گا، کیونکہ اس اندھیرے کے اوپر جو روشنی ہے وہ اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ کی نعمتوں سے، اور اللہ کے نبی اور اس کے جو پیغمبر ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ایک روشنی کی مانند ہے۔ اگر ان چیزوں کو الگ کر دیں گے تو پیچھے صرف اور صرف اندھیرا بچے گا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے مقرر کردہ، یہ ہے ایک معیار جو مقرر کی ہے اس عزت والے صاحب علم نے۔ والقمر، اور سورج قدرناہ منازلہ، مقرر فرما دی ہیں اس کے لیے منازل، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ ہو جاتا ہے مانند کھجور کی ایک پرانی ٹہنی کے۔ اب آیت نمبر 38 جس میں شمس کا الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس پہ جب آپ تفکر کرتے ہیں کہ سورج اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، غالب اور صاحب علم رب کی تقدیر کے مطابق، ہزارہ سال سے جو فلک شناس ہیں، جو ان سائنسی علوم سے لوگ شغف رکھتے ہیں، انہوں نے سورج کو آبزرو کر کر کے اس یونیورس کو دیکھ دیکھ کے تو مختلف رائے قائم کی۔ کچھ نے زمین کو ایک اس پوری کائنات کا مرکز قرار دیا اور یہ بتایا کہ باقی ساری چیزیں زمین کے گرد گھوم رہی ہیں، جبکہ کچھ نے سورج کو مرکز قرار دیا اور یہ بتایا کہ زمین اور باقی ساری چیزیں جو اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ کچھ نے سورج کو ساکن قرار دیا تو کچھ کی رائے میں سورج اپنے محور پر گھوم رہا ہے۔ جدید سائنسی ترقی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان سائنسدان کبھی بھی ان نظریات کی نہ تو تائید کر سکے اور نہ تردید کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے محافظ ہیں، انہوں نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے برسہ برس کی تحقیق کے بعد اعلان کیا کہ سورج کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اور ان سائنسدانوں میں سر فہرست نام جو ہے وہ سر فریڈرک ولیم ہرشل کا ہے، اور اس کا قول تھا سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس۔ اب سورج کی منزل کون سی ہے اس کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ اس کی وضاحت کوئی سائنسدان یہ کر پایا ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک رستگاہ کے جو ڈائریکٹر RG ایٹکن ہیں، ان کے مطابق ہمارا سورج اپنی کہکشاں کے ساتھ 44,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب ہر کہکشاں میں دو طرح کی حرکات ہیں، ایک حرکت اپنے مرکز کے ارد گرد یعنی محوری، اور دوسری حرکت کسی منزل کی جانب۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق سورج میں بھی دو طرح کی حرکات ہیں، ایک تو کہکشاں کے ہمراہ خلا میں اور دوسری مرکز کہکشاں کے گرد۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو ہے وہ منوائی کہ سورج گردش کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 39 میں لفظ آیا تھا کل ارجون، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین رے جیم نون، اور اس کا میننگ ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، جیسے ڈیٹ سٹاک آپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہے وہ مڑ کے بالکل ایک کرو کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب قمری مہینے کی پہلی تاریخوں میں چاند انتہائی باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، 14ویں کو آپ فل مون بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور مہینے کے آخری ایام میں اس کی شکل تقریباً وہی ہو جاتی ہے جو مہینے کے شروع میں تھی۔ اب اگر اسی مثال کا جو اطلاق ہے وہ ہم انسانی زندگی پر کریں تو جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے
اس میں عقل اور شعور جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب جو بچہ بڑھتا جاتا ہے عقل اور شعور بھی ترقی کرتے ہیں، اور پھر ادیڑ عمری آ جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں اس کا عقل اور شعور پھر اسی لیول پہ جا پہنچتا ہے جو بچپن میں تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل آیت نمبر 70، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو کہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہے خبردار، قدرت والا۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہیں ہے سورج کے لیے، نہیں ہے سورج کے لیے روا کہ جا لے چاند کو، کہ اسے اوورٹیک کر لے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کہ وہ سبقت کر سکے دن پر۔ کُلٌّ وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گردش کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ، کہ ان کے لیے ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی ذریت کو بھری کشتی میں۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں، وَكُلَّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ۔ صبا کا لفظ جو ہے اس سے مراد جو آپ کو ڈیوٹی اسائن ہے، جس پرپس کے لیے کوئی چیز بنی ہے، بس اسی کام میں لگے رہنا۔ جو ڈیوٹی ملی ہے وہ ڈیوٹی کرتے رہنا اور اپنے کام میں لگے رہنا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقرر شدہ دائرہ کار میں مصروف عمل رہنا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس کائنات میں بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر چیز کی ایک اپنی پہچان ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے، اور جب وہ چیز اپنا رول ادا کر رہی ہے تو اسے آپ کہتے ہیں یہ حالت صبا میں ہے، یعنی اپنی دائرہ کار میں مصروف عمل ہے۔ اب ہمیں غور اس بات پہ کرنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تو اپنے اپنے کام میں لگی ہے، جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کر رہی ہے، تو اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ آیت نمبر 41 میں لفظ آیا تھا المشحون، اس کا روٹ ہے شہن، شین ہے نون، بھری ہوئی، لوڈڈ یا لیڈن۔ اب یہ ہمیں سب کو غور کرنا ہے کہ یہ کون سی کشتی ہے جس میں ہماری ہی ذریت بھری ہوئی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنا دی ہم نے ان کے لیے اسی کی مثل جس پہ ہوتے وہ سوار، سواری کرتے ہیں، اسے کام لیتے ہیں۔ وَإِنَّ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيغَ لَهُمْ، تو نہ تو انہیں ان کی کوئی فریاد رسی کر سکے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی کو انہیں چھڑا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے ہماری رحمت، بس ایک اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے سب کو تھام رکھا ہے، جس نے سب کو قائم رکھا ہے۔ وَمَتَاعٍ إِلَىٰ حِینٍ، اور بہرہ مند ہونا یا فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کرو، احتیاط برتو، مَا بَیْنَ أَیْدِیکُم، جو ہے تمہارے آگے، جو ہے تمہارے ہاتھوں میں، وَمَا خَلْفَکُم، اور جو ہے تمہارے پیچھے، لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب لفظ آیا تھا ینقذون، یہ جو آیت نمبر 43 ہے، اس کا روٹ ہے نقض، نون کاف زا، کہ وہ بچائے جا سکیں، چھڑائے جا سکیں یا آزاد کروائے جا سکیں۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں could be saved, could be rescued اور could be delivered۔ اب آیت نمبر 45 میں اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، احتیاط برتو جو آتا ہے تمہارے سامنے اور جو پیچھے چھوڑے جاتے ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اب آگے کیا آنا ہے، تو بڑی سیدھی سی بات، موجودہ زندگی کے خاتمے کے اوپر موت، اور موت پہ آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، کیا مطلب ہوا کہ غلط کام چھوڑ دو اور جو اللہ کریم کے احکامات ہیں ان کے اوپر نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لگ جاؤ۔
تاکہ رحمت خداوندی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن اکثر لوگ کان نہیں دھرتے اور روح گردانی کیے جاتے ہیں۔ تو اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جو روح گردانی کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کرتے ہیں اس سے اعراض۔ کہ جو بھی نشانی آتی ہے اس سے ہمیشہ روح گردانیاں کرتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں، بجائے اس پہ عمل کرنے کے اس کا اٹکیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی نشانی رب کریم بھیجتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہے کہ حقانیت کی ایک دلیل ثابت کے طور پہ، کہ جو بھی رسول اور نبی جو ہیں وہ پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر ایک واضح دلیل جو ہے وہ بھی دکھا دی جائے۔ دوسری بات، ایک نشانی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سبق، نصیحت یا عبرت بھی ہے، اور تیسری بات اتمام حجت بھی ہے۔ اب اگر ہم آیت کے معنی جو ہیں وہ نشانی کے بجائے اگر ہم حکم کے لے لیں تو بھئی اس سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ احکامات، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور جو بھی انکار کرے گا تو پھر وہ مجرموں کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو رزق تمہیں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں وہ جو منکر ہیں، وہ جو کافر ہیں ایمان والوں سے، انطعم، ہم کیوں کھلائیں، ہم کیوں طعام کریں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر چاہتا اللہ تو خود ہی انہیں کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم، جو بھی ایسی حرکتیں کرے گا اس کے لیے نہیں ہو تم مگر ایک سری گمراہی میں۔ اب ایسا کہنا بھی کہ بھئی کہ ہم کیوں کھلائیں، جب ایک اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس پہ عمل کرنے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم ایسا کیوں کریں، یہ تو ان کی قسمت ہے، یہ تو ان کا نصیب ہے کہ یہ غریبی رہیں، اس طرح کا کہنا بھی ایک بے ادبی ہے اور احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور ایسی حرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ انکار کرنے والا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ تو جو بھی اپنی ذات کو آگے رکھے گا اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسولوں کو پس پش ڈالے گا تو اس سے بڑا پھر مجرم کون ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، تو وہ احکام کی دونوں طرزیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا، اور اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جو اس طرح کے شرارتی لوگ ہیں وہ پھر بار بار تنگ بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور بار بار ہاں جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نافرمانیاں کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی پکڑ ہو جائے گی، تمہیں کوئی سزا ملے گی، تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، تو کدھر ہے وہ عذاب؟ اور ایسا پوچھنا جو ہے یہ بھی سراسر گستاخی میں آتا ہے۔ ما ینظرون، نہیں ہے یہ انتظار میں، نہیں ہے منتظر، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زوردار آواز کا، ایک زوردار دھماکے کا، تاخذہم، جو آ لے گا انہیں، جو آپ پکڑے گا انہیں، وہم یخصمون، اور یہ ہوں گے اس وقت آپس میں جھگڑ رہے، فلا یستطیعون توصیۃ، اور نہیں ہوگی ان میں استطاعت کہ وصیت کر پائیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ یہ کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جا سکیں۔ کہ یہ جو صیحہ جو ہے، صیحۃ واحدہ، یہ اتنی اچانک اور اتنی بھیانک طریقے سے آئے گی کہ کسی کو یہ موقع مل ہی نہیں پائے گا کہ وہ کو وصیت کر پائے جدھر بھی ہے، یا پھر یہ کہ لوٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس
جا سکے اور بتا سکے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ اگر آپ آیت نمبر 49 اور 50 دونوں کو سامنے رکھیں تو صیحۃ واحدہ سے مراد کسی دھماکے سے پیدا ہونے والی ایک انتہائی زوردار آواز بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دھماکہ کسی بم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آتش فشاں کے پھٹنے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ بجلی کی زوردار کڑک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آواز جو ہے یہ آواز بھی ہو سکتی ہے، یہ ناگہانی آفت بھی ہو سکتی ہے جو اس طریقے سے اچانک آ پڑے کہ کسی کو سنبھلنے کا یا کسی کو بچ نکلنے کا موقع ہی نہ دے، اور سارے کے سارے ادھر ہی ڈھیر ہو جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور نفخہ سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اپنے اپنے مدفونوں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے تیزی سے۔ ینسلون کا جو روٹ ہے وہ ہے نسل، نون سین لام، جس کا مطلب ہے تیزی سے بڑھنا، رش فورتھ اور ہسٹن آؤٹ۔ تو جب نفخہ سور ہوگا تو پھر جو جدھر بھی ہے رب کی طرف چل پڑے گا۔ نفخ ہوتا ہے پھونک مارنا یا پھونکنا، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بلو۔ اب نفخہ کے بھی دو رخ ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ کریم نے ہر چیزوں کو دو قسموں پہ، دو رخوں پہ یا جوڑے بنائے ہیں، تو نفخہ کے بھی دو رخ ہیں۔ جیسے اب سانس اندر جاتی ہے تو یہ زندگی کے نشانی ہے، اور سانس کا باہر نکل جانا یہ موت کی نشانی ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ نفخہ کے دوسرے رخ کا، یعنی سانس کا باہر نکل جانا جو ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قالوا یا ویلنا، تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے خرابی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہے ہمیں، کس نے باز کر دیا ہمیں ہمارے مرکدوں سے۔ اور مرکد کیا ہوتے ہیں؟ ہماری خواب گاہیں، سونے کی جگہ جہاں ہم آرام کر رہے تھے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اور کیا جواب ملے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان میں، وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے۔ اب یہ جو آیت نمبر 52 میں یہ جو کہا جا رہا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے اور یہ خود کلامی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ جواب دیکھیں جو کہ بالکل واضح ہے کہ کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھا دیا؟ ذرا آنکھیں کھول کے تو دیکھو، یہ وہی کچھ ہے جو تمہیں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسولوں نے بار بار جس چیز کا بتایا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، نہیں ہوگی مگر ایک زوردار آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو جب یہ کر دیا جائے گا سب کے سب ہمارے سامنے حاضر، کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا، سارے کے سارے جو ہیں وہ حاضر کر دیے جائیں گے، نہ کوئی بھاگ سکے گا نہ چھپ سکے گا، اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ، کسی جان پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں دی جائے گی جزا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو عمل کسی نے کیے ہیں، جو کو کرتا رہا ہے بالکل اسی کے مطابق جزا اور سزا پائے گا۔ یعنی نہ تو کسی کی ذرا بار نیکی جو ہے وہ ضائع ہوگی، اور نہ کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے گی، بالکل حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ رحمت کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم، اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کیا تھا ہر چیز بالکل سامنے آ جائے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اصحاب الجنت، جو صاحبان جنت ہیں۔ اب اصحاب کتاب ہو گیا تو ذرا دو پارٹیاں بن گئی، ایک وہ جو کامیاب ہوئے اور ایک وہ جو ناکام ہوئے۔ تو کامیاب اصحاب جنہ میں، اب ان کے بارے میں جا رہا ہے کہ آج اس وقت، اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں فی شغل فاکہون، وہ شغل کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، فاکہون لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم و ازواجہم، ہم وہ خود بھی، و ازواجہم اور ان کے ازواج، ان کے ہم نشین جو ان جیسے ہیں،
فی ظلالن، وہ ہیں سایوں میں، رحمت کے سایوں میں، آرام میں، سکون میں، علی الارائک متکئون، مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، آرام دہ زندگی، سہولتیں، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہیں میوے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے جو کچھ بھی مانگیں گے، جس چیز کا بھی سوال کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کریم انہیں عطا فرمائیں گے۔ سلام، سلام قولم من رب رحیم، رب بولا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ اب اگر ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں تو ایک شاندار، آرام دہ اور پرسکون ماحول کی تصویر کشی ہے، جس میں اہل جنت اور ان کے ہم نوا جو ہیں رہیں گے۔ اور آیت نمبر 58، سلام قولم من رب الرحیم، یہ آیت جنتیوں پہ روحانی انعامات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب رب کریم کی طرف سے سلام، خواہ وہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو، یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور عزت افضائی ہے۔ وَابْتَغُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جو آج اے مجرموں۔ اب ایک پارٹی جو کامیاب ہوئے اس کا آپ نے اب یہ بات جو ہے وہ جان لی، اور اب دوسری پارٹی کی ذکر ہو رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جو آج کے دن اے مجرموں۔ اور مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر مقدمہ چل چکا ہے اور جو ان پہ الزامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ تو جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ان کو سزا سنانا ہوتا ہے ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا نہیں لیا تھا میں نے تم سے عہد اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ مت بندگی کرنا، مت عبادت کرنا شیطان کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تو ہے تمہارا کھلا دشمن، وَاعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرنا، میری عبدیت کرنا، میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اللہ واحد کی بندگی کرنا یہ ہے صراط مستقیم۔ اب آیت نمبر 60 کے اوپر کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ذرا اس بات پہ غور کریں۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں کئی دفعہ ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، طرح طرح کے جانسے دیے، فریب دیے اور ورگلایا، اور انہیں جنت سے نکلوا کے چھوڑا۔ انبیاء کرام اور رسول ہر دور میں مخلوق خدا کو ان کے ازلی دشمن کے بارے میں خبردار فرماتے رہے۔ اب آیت نمبر جو 61 ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 ہے، اس میں بھی ذکر آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جو خلق کیے ہیں جن و انس سو اپنی بندگی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں نے، انبیاء کرام نے، صدیقین نے، شہداء نے اور جو صالحین نے اختیار کیا ہے، اور یہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ ان ہستیوں نے بذات خود اس راستے کو اختیار کیا اور ہمیں اس پہ چلنے کی تلقین کی، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ فرمایا گیا، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو، یہی ہے صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ اس نے بہکایا، یا اس نے بھٹکا دیا تمہاری ایک بھاری اکثریت کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا نہیں تھی تمہیں عقل؟ کیا تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں تھی؟ کیا تم غور نہیں کر سکتے تھے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے سے وعدہ تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جو اس میں، مل جو اس سے، واصل ہو جو اس میں، بما كنتم تکفرون، بدلے میں، اس پاداش میں، بدلت ان کے جو تم کفر کرتے رہے ہو، اس کفر کے بدلے میں آج اس جہنم میں جا پڑو۔ اليوم نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گی ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کسب یہ کیا کرتے تھے۔
اب آیت نمبر جو 62 ہے، اب عدم تعمیل حکم پہ جب ابلیس پہ لعنت ہوئی تو اس نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مخلوق خدا کی کثرت کو بڑھا دے گا، اور اس بات کا ذکر ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 118 سے 120 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے خدائی ساخت میں تبدیلی کریں گے۔ جس نے بھی بنایا ولی اور سرپرست اس شیطان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اسری نقصان میں پڑ گیا، اور وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر جو 63 ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہا تھا کہ اچھے لوگ جنت میں اور مجرم جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے۔ سو آیت نمبر 64 تھا، اس میں آپ یہ جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی اسلو اليوم، اسلو کا روٹ جو ہے وہ ہے سلی، سواد لام یہ، تو سلی ہوتا ہے منسلک ہو جانا، جڑ جانا، کنیکٹ ہو جانا۔ اسلو اليوم تو آج، اس وقت، آج کے دن کہہ لیں، اس وقت کہہ لیں کہ ابھی سے اب تم جہنم میں جا پڑو، اس سے مل جاؤ اور ادھر ہی تمہیں رہنا ہے۔ اسی کے جو آیت نمبر 65 تھی، اس میں الیوم نختم کا جو لفظ یوز ہوا تو یہ ہے، اصل لفظ ہے ختم۔ ختم سے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سر بمور کر دینا، جیسے لفافہ بند کر کے اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز اندر سے باہر نہ آ سکے اور نہ باہر سے اندر آ سکے۔ تو اب جب منہ جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب کہ زبان سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ نہیں بول پائیں گے۔ اب ان کے جو اعضاء ہیں جس کے ساتھ عمل بد کیے تھے وہ گواہی دیں گے، جیسے ہاتھ جن سے چیزوں کو ہم پکڑتے ہیں، اور وہ پاؤں جن کے ساتھ چل کے ہم برائیاں کرنے جاتے ہیں۔ اسی سے ایک ملتی جلتی جو آیت ہے وہ سورہ فصلات کی آیت نمبر 20 بھی ہے، جس میں کان، آنکھ اور جلد کی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اس اللہ سے کیسے ہم چھپا سکتے ہیں؟ یہ اعضاء بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اعضاء بھی اسی کے کارندے ہیں، یہ اعضاء بھی اسی کے فرما بردار ہیں، تو کوئی بھی کام آپ چھپ کے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز پہ شاہد ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اب یہ مجرموں کے بارے میں جو بیان ہے یہ جاری ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں۔ لَتَمَسْنَا، اس کا روٹ تمس ہے، توئے میم سین، ہم مٹا دیں، ملیامیٹ کر دیں، ابلیٹریٹ، انہیلیٹ یا ڈیمالش، کوئی بھی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو جائے گا فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر لپکیں گے راستہ پانے کو۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے سوجے، کیسے دکھائی دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم مسح کر دیں انہیں انہی کی جگہوں پہ، جدھر جدھر ہیں ہم انہیں مسح کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ ہو استطاعت ان میں آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹنے کی۔ مُضِيًّا، اس کا روٹ ہے مزی، میم سواد یہ، آگے جانا، گزر جانا یا آگے بڑھ جانا، یا انگلش میں کہہ سکتے ہیں پروسیڈ۔ اب آیت نمبر 66 اور 67 یا 66 جو 67 ہیں، اس میں آپ دیکھیں اندھے پن کا، آیت نمبر 66 میں اندھے پن کا، اور آیت نمبر 67 میں جسمانی معذوری کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ اب اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، لیکن اللہ نے ایک شان بے نیازی سے اپنی ذات کو ان سارے معاملات سے غیر جانبدار رکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے نظام کائنات جو ہے وہ مرضی کے نہیں بلکہ حکمت کے تحت جو ہے
وہ چل رہا ہے۔ ہر شے کے لیے ایک قاعدہ اور قانون ہے، اور اللہ کے نظام تکوین کے جو حامل ہیں اسے ان قوانین کے تحت چلا رہے ہیں۔ ان آیات میں یہ جو دونوں آیتیں 66 اور 67، ان میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں انہیں ان کی جگہ پہ، تو کیا یہ محض دھمکی ہے جس پہ کسی آنے والے نامعلوم وقت کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ محض دھمکی ہے تو ہم یہ ڈیلی جب بھی باہر نکلتے ہیں اتنے اندھوں کو، اتنے معذوروں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ کو ٹائم ملے تسلی سے اس بات کو ضرور سوچیے گا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم معمر کر دیں، معمر یعنی کہ بڑی عمر دے دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ الٹ دیتے ہیں اسے خلق میں، نُنَكِّس ہم اسے ریورس کر دیتے ہیں۔ افلا یاقلون، تو کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ اب اس ٹرمنالوجی پہ ذرا غور کیجئے۔ نعمر ہو، ننکس ہو فی الخلق، معمر جس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، طویل ہو جائے، اور ننکس الٹا دیتے ہیں یعنی کہ ریورس کر دیتے ہیں، آتی ہے عقل اور شعور بھی بڑھتے ہیں، اور پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اب عقل اور شعور مزید بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی عقل اور شعور کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سمجھنے کے بعد کچھ نہ سمجھنے کی سٹیج پہ پھر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 70 جو ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، ہر بلندی کے بعد ایک پستی ہے۔ وما علمنا الشعر، اور نہیں تعلیم کیا ہم نے آپ کو کچھ شعر کہنا، یا نہیں سکھایا ہم نے آپ کو شاعری کرنا۔ وما ينبغي له، اور نہ وہ آپ کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، مگر یہ ہے ایک ذکر، ایک یاد دہانی اور قرآن مبین۔ غور کریں ذرا کہ شعر سے مراد خود سے بنائی ہوئی باتیں، خود سے سوچی ہوئی باتیں، تمنائیں اور خواہشوں کا اظہار ہے۔ تو شاعر صاحب جو ہیں وہ کبھی تو کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی بدخوئی میں تمام حضور پاک کام ہوتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ ان کے ذمے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلا کم و کاس اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، اور لوگوں کو رب حقیقی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اب اسی آیت کا جو آخری پارٹ ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ذکر کو قرآن کریم کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن قرآن مبین سو یہاں سے مطلب یہ بنا کہ ایک ذکر ہے جسے ریمیمبرنس ہوگی، اور جب آپ کو یاد آئے تو پھر قرآن آپ کو وہ رہنمائی مہیا کرے گا جس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی ڈھالنی ہے، جس کے مطابق آپ کو چلنا ہے، جو آپ کا ایک صحیح طرز عمل ہونا چاہیے۔ وَلِيُنذِرَ، تاکہ آپ آگاہ فرما دیں اس ذکر کے ساتھ اور قرآن مبین کے ساتھ، وَلِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ آگاہ فرما دیں جو ہے زندہ، حیًّا ہے یہ کے ساتھ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا حیّ یا قیوم، زندہ، وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے قول کافرین پر۔ اب قرآن کا معیار جو زندہ اور مردہ کا ہے وہ ایمان اور قرآن کے نور کی حیثیت سے ہے۔ ایک تو وہ مردے ہیں جو سارا کچھ دیکھ کے بھی بالکل ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسے ایک سورہ انعام آیت نمبر 66، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، علمی طور پہ، ایمانی طور پہ جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو دیا نور کہ لیے پھرتا ہے اسے لوگوں میں، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ان کے جس کا حال یہ ہے کہ پڑے ہوئے ہیں اندھیروں میں اور وہاں سے نکل نہیں پاتے، اور ہر شے کا
خالق حقیقی اور مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ کریم نے کمال مہربانی سے یہ نعمت ہمیں مستعار دے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اللہ کے حکموں کے تحت استعمال کریں، اور یہ ظاہری طور پہ ہم اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور مغلوب کر دیا ہے ہم نے انہیں، ان مویشیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو کچھ کے اوپر تم سواری کرتے ہو، کچھ کے اوپر سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو تم کھاتے ہو۔ اب کئی طرح کے مویشی ہیں، اور اکثر مویشی انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے قابو میں دے دیا ہے، انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ جیسے جانور کی نکیل پکڑ کے جدھر مرضی یا گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اونٹ سے انکار نہیں کرتا۔ ہم لوگ اس سے طرح طرح کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، سواری کرنا، سامان اٹھا لینا، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا، ان کے چمڑے سے خیمے، جیکٹس، جوتے وغیرہ بنانا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں ہے منافع اور مختلف مشروب، جیسے آپ دودھ پیتے ہیں، جیسے چاہے آپ لسی بنا لیں، آپ گھی بھی بنا لیتے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ اب شکر پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس پوری آیت کو دیکھیں تو اس سے مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو نعمت اللہ کریم نے دی ہے اس کا مقصد شکر ہے، اور ظاہری شکل جو ہے وہ تو شکریہ کے کلمات ہیں، لیکن اس کی عملی شکل ان نعمتوں کو احکامات خداوندی کے تحت اپنی اور مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، وَاتَّخَذُوا، اور یہ بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یا قرار دے لیتے ہیں۔ روٹ ورڈ پہ غور کریے، اخذ کر لیتے ہیں، الف خیزال، یہ سمجھ لے لیتے ہیں، قرار اپنے تئیں یہ سمجھ لیتے ہیں یا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ من دون اللہ آلہۃ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ جو معبود ہیں وہ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں۔ تو سیدھی یہ پھر بات بنی ناشکری والے، جو ناشکرے ہوں گے تو جو ان نعمتوں کا کفران کریں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود سمجھنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصلی جو خالق اور مالک ہے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ جن کو معبود ٹھہرایا ہے نا، اب یہ ان کی حقیقت ہے، لا یستطیعون نصرہم، نہیں رکھتے وہ استطاعت کہ ان کی نصرت کریں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے حاضر کیے جائیں گے۔ اب جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے دراصل وہ بھی مخلوق ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جس طریقے سے اللہ کریم کی جو باقی مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی اختیار، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ اب کم سمجھ لوگ جو ہیں انہیں حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ایسے سارے عابد اور ایسے سارے معبود جو ہیں وہ پکڑ کے سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ فلا یحزنک قولہم، تو نہ حزن میں ڈال دیں آپ کو ان کے قول، ان کی باتیں، یا آپ کو غمزدہ نہ کر دیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اِنَّا نَعْلَمُ، بلا شبہ، بے شک ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں، یسرون سرار سے بنا، سین رے، جیسے ہم کہتے ہیں پورا سرار یا اسرار، کوئی چھپی ہوئی چیز۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ، جو کہ یہ چھپا رہے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ اوپنلی کرتے ہیں، جو یہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہراً کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ ایسا طرز عمل دیکھ کے
جو اللہ کے نیک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا دل بہت دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایک تسلی کے کلمات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو کچھ یہ اوپنلی کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو انہوں نے دلوں میں رکھا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اولم یرا الانسان، اولم کیا نہیں، یرا یہ را سے بنا، دیکھتا نہیں ہے۔ اولم یرا کیا دیکھتا نہیں، الانسان تو کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا، انا خلقناہ من نطفۃ کہ ہم نے خلق کیا اسے ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین تو جب ہی ہو گیا وہ کھلا جھگڑالو، خصیم خے سواد میم سے بنا، لڑنے جھگڑنے والا، ایک تنازع کرنے والا، اعتراض اٹھانے والا، نقص نکالنے والا۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں کنٹینڈر، ڈسپیوٹنگ، پلیڈر۔ اب جب انسان اپنی خلقیت، اپنے خلق ہونے کی حیثیت پہ غور کرے تو سچی بات تو یہ کہ سر نہیں اٹھا سکتا کہ کتنی ایک بے وقت شے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس ابتدا کے بعد مختلف مرحلے طے ہوتے گئے، اور اللہ کریم نے جو ایک خلاق عظیم ہیں اسے ایک بہترین صورت پہ کھڑا کیا، اسے بہترین صلاحیتوں سے نوازا، اچھائی اور برائی کا شعور دیا، اور وہ انسان اپنی اصلیت کو بھول کر اسی رب کریم کے بارے میں طرح طرح کی اعتراضات اٹھانے لگ گئے۔ لو ضرب لنا مثلا اور پیش کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، ونسی خلقہ اور بھولا ہوا ہے اپنی خلق کو، اور یہ بھول گیا کہ وہ خود کیسے بنا تھا۔ کالا من یحیی العظام اور کہتا ہے، کالا کہتا ہے من یحیی العظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، اور رمیم بنا رمم سے، رے میم میم، بسیدہ ہو جانا، گل سڑ جانا، خستہ ہو جانا، زوال شدہ ہو جانا، یا انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیکیڈ۔ اب اس بھولے ہوئے انسان کی، اس بھولے ہوئے کی جو جرت ہے وہ حصہ تک بڑھ گئی ہے کہ اپنے اصلی خالق اور مالک کو بھول کے اس کے مقابل دوسروں کو قرار دینے لگ گیا ہے، دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھا ہے، اللہ کے پیغام پر ذرا کان نہیں دھرتا، الٹا اس پیغام کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اور جو وہ پیغام لائے ہیں ان کا بھی پیغام اڑاتا ہے۔ اور جب اسے اس حقیقت کی خبر دی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا، تو عذرا تفنن، عذرا مذاق یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ کل کہہ دیں، اے اللہ کے نیک بندو، اے پیغامبرو، کہہ دو، جو بھی ایسا سوال کرے اسے بتا دو، یحیی الذی انشأھا اول مرہ، ان کو زندہ کرے گا جس نے بنا کھڑا کیا انہیں اول مرتبہ۔ یہ جو سارے جو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ اول ٹائم پہ تمہیں تخلیق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر خلق کا علم، وہ ہر طرح کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ جس ذات نے عدم سے وجود میں لا کے کھڑا کیا، ان کی نشو و نما کی، ان کو مختلف مراحل سے گزار کے چلتا پھرتا بولتا سنتا آدمی بنا دیا، تو اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ ہر طرح کے علوم و فنون جانتا ہے اور طرح کی تخلیقات کو جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے رکھ دیا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو پھر جب بھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ اب ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ وہ باری تعالیٰ، وہ ذات، عظیم ذات، وہ خالق جس نے ہم سب کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا سامان مہیا کر رکھا ہے،
اور ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، اب وہی اٹھا کھڑا کیا کرے گا۔ اور اس کی ایک نشانی جو ہے وہ سبز درخت سے آگ۔ سبز درخت اور آگ کی حقیقت ایک ہی ہے، بیسک کنسٹیٹوئنٹ دونوں کے ایک ہی، بس صرف ایک روپ کا فرق ہے۔ اور ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھال دینا اس ماہر خالق کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ دوسرا، اگر آپ وہ جو پہلے آیت نمبر 79 ہے اس پہ غور کریں کہ جس نے اول ٹائم بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بعد میں بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیت میں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی ہے الشجر الاخضر، شجر آپ جانتے ہیں کہ شجر سے مراد درخت ہوتا ہے، اور شجر کو شجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سٹیم ایک ہوتا ہے، شروعات ایک ہوتی ہیں، پھر درخت کی مختلف جو ٹہنیاں، جو برانچز وہ نکلتے، ایک برانچ نکلی اس سے دوسری، تیسری، چوتھی، چھوٹی 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 آگے پتے ہوتے ہیں۔ تو جو شکل اس طریقے کی ہو اس شکل کو شجر کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک تانا ہے اور اس کے بعد بے تحاشا آگے چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی لفظ سے بنتا ہوتا ہے شجرہ۔ شجرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک جو باپ دادا ہے اس کے آگے اولاد در اولاد در اولاد آگے پھیلتے پھیلتے پھیلتے، تو ہم لوگ اسے شجرہ نسب بھی کہتے ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ تھا الاخضر، تو خضر کہتے ہیں سبز کو، ہرا بھرا، اور اسی سے مراد ایور گرین بھی ہوتا ہے۔ جیسے خضر سے ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام آتا ہے، جن کے بارے میں اکثر ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب وہ زندہ ہیں، مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو گائیڈنس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اب اسی نسبت سے خضر کے نام سے ہی ایک گنبد خضرا کا نام بھی ہمارے ذہن میں آتا ہوتا ہے۔ اب اس سے اب شجر کے ساتھ شجر اور خضر دونوں کو ملا کے اب اس مناسبت پہ آپ خود غور کر لیں۔ تو ایک لفظ آیا تھا تو کے دون، جو آیت نمبر 80 کا جو آخری لفظ تھا، تو کے دین کو سلگاتے ہو، سلگاتے ہو، جلاتے ہیں، آگ لیتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہتے ہیں دے کنڈل، تو کے دون دے کنڈل، اگنائٹ، سیٹ اور لٹ فائر۔ تو اس سے یہ بھی تو میننگ نکلتا ہے کہ ایک جب چراغ جل رہا ہے تو اس سے آپ اپنا چراغ جلا لیں، اپنے من کی شمع جلا لیتے ہیں، اور اس آگ سے اپنا دیا جلا لیتے ہیں۔ اب یہ سارے آپ آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ اللہ ذی جلالکم من الشجر الاخضر نارن، کہ یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے سبز درخت کی بات ہو رہی ہے جس سے آپ لوگ بھی آگ، کیونکہ آگ کا میننگ ہر وقت ہم جلانا ہی نہ لیں، آگ سے روشنی بھی ہے، آگ سے نور بھی ہے، اور آگ سے حرارت بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے غور کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گی۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، تو کیا وہ ذات باری تعالیٰ، اولیس الذی، کیا وہ ذات، کیا وہ جس نے خلق السماوات والارض، خلق کیا ہے السماوات والارض کو، آسمان اور زمینوں کو، بے قادر، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے، اللہ یخلق مثلہم، کہ تخلیق فرما دے انہی کی مثل، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، تو وہ تو ہے سب سے بڑا خلق فرمانے والا، علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کی ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ خلق کے لیے کوئی وسائل کا محتاج نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی وسائل کو وجود میں لے آتا ہے۔ وسائل کی محتاجی تو ہمیں ہے، خالق کائنات کو نہیں ہے۔ اب اگر اسی ٹرمنالوجی پہ یخلق مثلہم پہ اگر آپ غور کریں کہ انہی کی مثل تخلیق، تو اس میں یہ رمز بھی پوشیدہ ہے کہ جو چیز ایک بالکل شروع سے تخلیق کی جاتی ہے وہ ایک مشکل کام ہے، کہ جب کوئی ڈرائنگ ڈیزائن بھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن جب دوبارہ تخلیق کرنا ہو تو آپ کے پاس وہ پہلے والے سارے فارمولے، وہ ساری ایکسپرٹیز، وہ سارے وسائل، وہ ساری مشینری، وہ ساری ڈائیاں، ساری ڈرائنگ ڈیزائن جو ہے، اور ایون سانچے وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اور پھر جب بنانے والا جو ہے وہ ہے خلاق العلیم،
کہ جسے ہر طرح کی تخلیق کا علم ہے اور جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک شے کا، این یقولو، تو بس یہ کہہ دے، این یقولو لہو، تو اسے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، ہو، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ اب لفظ امرہ، امر سے مراد ہوتا ہے کام، معاملہ، اور بعض اوقات اس سے ہم حکم بھی مراد لیتے ہیں۔ امر کی جمع ہے امور، اور جب ہم اس سے مراد کام لیں گے تو پھر یہ سمجھنے، یہ آیت سمجھنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب جو فزکس کے قوانین ہیں اس کے مطابق ورک، امر کو جب کام کہیں گے تو کام کی انگلش میں ڈیفینیشن بنے گی ورک از اکول ٹو فورس ملٹیپلائی بائی ڈسپلیسمنٹ، W از اکول ٹو FD، کہ کام وہ ہے، اب پیورلی میں سائنسی لحاظ سے بات کروں، کہ کام وہ ہے جب آپ قوت کا استعمال کریں تو اس چیز میں کوئی حرکت ہو اور اس کی جگہ چینج ہو جائے، اور اگر قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی چیز میں کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی تو اسے آپ کام نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اب کھڑا ہو کے ایک دیوار کو دھکے دینے لگ جاؤں اور دیوار بالکل نہ گرے تو پھر کام کوئی نہیں ہوا۔ ہاں، اگر میرے فورس اپلائی کرنے سے وہ دیوار گر گئی تو پھر کوئی کام ضرور ہوا۔ تو کام میں حرکت انوالو ہوتی ہے، تو کام میں قوت بھی استعمال، فورس بھی استعمال ہوتی ہے، اور کام میں کوئی حرکت بھی ہوتی ہے۔ اب دوسرے لفظ آئے تھے کن اور فیکون، ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، وہ ہے کون، کیاف واو نون۔ کن ایک حکم ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر، ہو جا بھی، اور اس حکم سے ارادے میں جو چیز موجود ہے وہ وسائل کو حرکت میں لاتی ہے اور پھر اس کا ڈسپلے کر دیتی ہے۔ کن کے بذات خود آپ 4 مرحلے کہہ لیں یا 4 شعبے کہہ لیں۔ سب سے پہلا جو شعبہ ہوتا ہے اسے ابدا کہا جاتا ہے، شروعات، وسائل۔ تو پہلا شعبہ کیا ہے؟ وسائل۔ اب جب اللہ کریم کا امر ہے تو اللہ کریم چونکہ وسائل کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک ارادہ کیا اور کن کہہ دیا تو وسائل بذات خود کریٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے خلق، کہ جو شکل، جو شیپ، جو ڈیزائن اللہ کریم کے ذہن میں ہے اور جس کا ارادہ کیا گیا ہے، اب وہ شکل جو ہے وہ ترتیب پا جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہوتے ہیں تدبیر۔ اس میں اس کی زندگی کی ترتیب اور اس کے عمل وقوع جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس کے قضاء و قدر کا نظام اور ضبط سے کوئی کڑیاں اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 شعبے مل کے کن۔ اس کے بعد آ گیا تھا لفظ فیکون۔ تو فیکون کیا ہوا؟ یہ کن کے حکم کی تعمیل، ہو جا، وہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی میں چلی گئی، اور نہ اس کا مطلب ہے کہ ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ یہ نامکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافذ العمل ہے اور وہ مکمل بھی ہے، یعنی مکمل صورت میں نافذ العمل ہے۔ وہ چیز لا زمانیت میں مکمل ہے اور زمانیت میں نافذ العمل ہے۔ اب اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، آیت نمبر 82 جو ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو کئی رموز سامنے آتے ہیں، میں جس میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو اللہ تعالیٰ کے مخاطب کوئی شے ہے، وہ شے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی۔ دوسری چیز، کن فیکون کی بات جو ہے وہ اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب اس آیت کا کام پورا ہو جائے گا۔ جیسے ایک شعر بھی ہے، تصویر کائنات نا تمام ہے شاید کہ آریہ صدا دمادم کن فیکون۔ اب قابل غور بات یہ ہے
کہ جب کہا گیا اذا ارادہ شیئن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک شے کا، شیئن ایک شے، بہت ساری چیزوں کا نہیں، ایک شے کا، یہاں پہ ایک خاص حکمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے ایٹ ون ٹائم ایک چیز کا، نہ کہ بہت کہتے ہیں ہاں اور اگلے مومنٹ پہ آپ کہتے ہیں نہ۔ تو اگر آپ ہاں اور نہ میں پھنس گئے تو یہ بات اصول کے خلاف ہے۔ تو جس بات کا ارادہ کیا اس پہ پکے۔ کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر قرار دیا ہے۔ اب روح کا تعلق اللہ سے ہے، روح ہر کام کر سکتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص میں روح موجود ہے، تو پھر ہر شخص کے ارادے کی تکمیل کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو اسے اتنے سٹیپس سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ جبکہ اسی روح کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے سورہ القمر آیت نمبر 50، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور ہمارا امر تو صرف ایک دفعہ کی بات ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ قرآن کریم نے روح کو اللہ کا امر قرار دیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں اس کا علم مگر قلیل۔ اب روح میرے رب کے امر سے ہے، اور اس امر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب ان آیات سے جو فارمولہ، جو کلیہ بنا وہ یہ ہے کہ آدمی جسمانی طور پہ ایک ناقابل تذکرہ شے تھا، جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اسے حواس مل گئے، پھر وہ بولتا چلتا سارے کام کرتا ہوگا۔ اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب چلتے آخری آیت پہ، آیت نمبر 83، فسبحان الذی، تو پاک ہے وہ، بجادہ ہی ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں، جس کے بس میں ساری ملکیتیں، سارے اختیار، ساری بادشاہت ہے ہر شے کی، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہے تمہاری مراجعت۔ یہ آیت اس سورت کی اختتامی آیت ہے، اور ایک لحاظ سے اس پوری سورت کا خلاصہ بھی۔ اب ذرا غور کریں، ہر شے اللہ کریم کی ملکیت ہے، ہم خود بھی اور اس کائنات کے میں موجود ہر شے۔ ہمارے پاس جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو وسائل، غرض جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو کس بل بوتے پہ ہم ہر چیز کو اپنا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے، یا کون سی چیز ہے جو بذات خود ہم نے کریٹ کی ہے؟ کون سے وسائل ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ میری ہے؟ یا سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ ہی سے ہے۔ ہماری حیثیت صرف اور صرف ایک یوزر کی سی ہے، آپ یوزر کہہ لیں یا اسے کرایہ دار کہہ لیں، جسے بلکہ وہ والا یوزر جسے اسباب زندگی اور وسائل زندگی ایک مدت معین تک مستعار دیے گئے ہیں، اور اس مدت کے خاتمے پر اس سے پورا حساب لیا جائے گا کہ ان صلاحیتوں کو اور ان وسائل کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ایک مختصر خلاصہ پوری سورہ یاسین کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمانے کے بعد ہماری ہدایت کا باقاعدہ انتظام فرما دیا، اور اس ہدایت کے انتظام کے لیے
اللہ کریم نے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور ان کتابوں کو تعلیم کرنے کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا۔ اور کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں میں اچھائی اور برائی کا جو شعور ہے وہ اجاگر رہے۔ اب پیغمبران کرام نے سب سے پہلے خود ان تعلیمات کو اختیار کیا، ان پہ عمل کیا اور لوگوں کو اس کی تربیت دی۔ ایمان لانے والوں کو انجام بخیر اور انکار کرنے والوں کو برے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے اور ہماری ضروریات زندگی کے لیے اس دنیا کے اسباب کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ ہم جو چیز ایکسپلور کرنا چاہیں گے اس کے راستے اللہ کریم آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں مہیا کر رکھی ہیں جنہیں غور و فکر کرنے والے بآسانی پہچان لیتے ہیں، لیکن جو من مرضی کرتے ہیں وہ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نہ ان سے وہ نصیحت حاصل کرتے۔ اور کچھ جو کوتاہ بھی ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود قرار دے لیتے ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ اس کی خلقیت میں شک و شبہ کا شکار ہو کر حقیقت سے دور نکل جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے ہیں، اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کریم سے خوف اور غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔